بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کو کسی لڑکی نے انگریزی میں فون تو کیا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس نے بے ساختہ انداز میں انگریزی میں فون کرنے کی جو ترکیب استعمال کی تھی، اس پر میں اپنی بے ساختہ ہنسی نہ روک سکا۔ البتہ میری وہ ہنسی بے آواز ہی رہی۔ وہ بینکاک کی ایک گھٹیا عورت تھی جسے میں نے تمہارا نمبر ملا کر دیا تھا۔ میں نے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک طرف میں نے اسے یہ تاثر دیا تھا کہ میں مغرب کے بجائے مشرق کی سمت میں نکلا ہوا تھا، دوسری طرف ویرا اور غزالہ کی طرف سے اس کا ذہن ہٹانا چاہا تھا۔ میرے جواب سے اسے تھوڑا سا حوصلہ مل گیا اور اس نے کہا، خود بینکاک میں گھٹیا عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے پھر رہے ہو اور مجھے گھر میں پینے پر لعنت ملامت کر رہے ہو۔ میں کسی عیاشی کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، تم میری مجبوریوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میرے خون کے پیاسے میرا سراغ لگانے کے لیے تمہاری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اوہ، یعنی پھر کوئی بڑی گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ اصل صورتحال کا ادراک ہوتے ہی اس کی آواز میں گہری سنجیدگی عود کر آئی۔ تمہارے پاس کسی کا کوئی مشتبہ فون تو نہیں آیا تھا؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ اس کی تفکر امیز آواز ریسیور میں سنائی دی۔ تمہارے ساتھ ساری خرابی یہی ہے کہ مدہوشی کے عالم میں رونما ہونے والی کوئی بات تمہیں یاد نہیں رہتی۔ اس حالت میں کوئی بہت آسانی سے تمہاری گردن تک اتار سکتا ہے۔ تم یقین کرو کہ اب میں سارا سٹاک ٹھکانے لگانے کے لیے مجبوری کے عالم میں پی رہا ہوں، ورنہ سارا دن پہلے میں خود اپنے بھولے بٹکے ذہن سے تنگ آ کر بلکہ شرمندہ ہو کر شراب نوشی سے توبہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ قسمت خراب تھی کہ میں اس فیصلے پر عمل نہ کر سکا۔ تم جھوٹے ہو، فیصلہ کر ہی لیا تھا تو اس پر عمل کرنے میں کیا چیز مانع تھی؟ فون پر اس کے ایک گہرے سانس کی آواز آئی، پھر وہ بولا، میں قسم کھا کر بتا رہا ہوں کہ میں شراب نوشی ترک کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس وقت میرے پاس اسکاچ، جن اور برانڈی کی 42 ملی جلی بوتلیں تھیں۔ میں نے ایدی سینٹر والوں سے فون پر کہا کہ وہ آ کر عطیے کے طور پر یہ ساری بوتلیں لے جائیں، تو فون سننے والا بوکھلا کر توبہ استغفار کرنے لگا۔ وہ شراب کا کیا کرے گا؟ وہ تمہارا بہانہ تھا۔ عیدی والے اس شراب کا کیا کرتے؟ تم نہیں سدھر سکتے۔ تمہاری اس نے میری بات درمیان ہی سے اچک لی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھ سے عطیے میں لے جا کر وہ خود شراب نوشی شروع کر دیں۔ میری نیت بالکل صاف تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کل ڈیلیکس اسکاچ کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ساری بوتلیں فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقم اپنی مرضی کے کسی بھی لائی استعمال میں لا سکتے تھے۔ لعنت تو تم پر۔ اچھا ہی کیا کہ اس شخص نے تمہارے چکر میں آنے سے انکار کر دیا۔ وہ تم سے عطیہ لے کر جاتے اور عیدی کے مخالفین اگلے ہی دن طوفان کھڑا کر دیتے کہ وہ لوگ شہر میں اسمگل کی ہوئی ولایتی شرابیں فروخت کر رہے ہیں۔ اس حرام کاری سے بہتر تھا کہ تم وہ بوتلیں تلف کر دیتے۔ میری بات سنو۔ اس کی آواز مدافعانہ ہو گئی۔ وہ سب اسٹینڈرڈ سے لے کر 2 لیٹر تک کی بوتلیں ہیں اور ان کی مالیت 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ اگر میں یہ رقم ایک نیک کام میں لگانا چاہ رہا تھا تو میرا کیا قصور تھا؟ مجھ سے تعاون کیوں نہیں کیا گیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے۔ بوتلیں بیچنے سے ان کی عزت داغدار ہو جاتی اور پھر نیک کاموں کے لیے کیا حرام کا پیسہ ہی رہ گیا ہے؟ تم چاہتے تو وہ بوتلیں توڑ کر اتنی نقد رقم بھی دے سکتے تھے۔ مجھ سے حرام اور حلال کی یہ باتیں مت کرو۔ اس بار جہانگیر کا لہجہ ترش ہو گیا۔ اسمگلنگ، رشوت اور چور بازاری کی آمدنی سے کمائی ہوئی رقمیں حرام نہیں ہوتی۔ لمبی لمبی رقموں کے چندے دینے والے سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ پھر میری 42 بوتلوں پر اعتراض کیوں کیا گیا؟ وہ بھی نقد رقم ہی تھی۔ نقد رقم کے دام آئے دن گرتے رہتے ہیں۔ اس غیر ملکی جنس کے دام تو بڑھتے ہی بڑھتے ہیں۔ کبھی اس نیک کام سے روک دیا گیا اور اب میں نے احتجاج کرتے ہوئے وہ ساری بوتلیں خود ہی خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہیں خریدوں گا۔ مفت کی مل جائے تو پیتے رہو گے؟ میں نے جلے کٹے لہجے میں پوچھا۔ میرے کانوں میں اس کا ہلکا سا کہا گونجا۔ پھر وہ بولا، منی بیگم کی غزلیں سن لو، پتہ چل جائے گا کہ مفت کی ٹھکرانے کا عذاب کتنا سنگین ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے وہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ مگر یار، اس شہر میں مجھ کو تمہارے سوا اور کون مفت کی پلا سکتا ہے؟ اب تو شاید تم ہی میرے اکلوتے دوست رہ
گئے ہو؟ یہ بتاؤ کہ تم واپس کب آ رہے ہو؟ میں سنگین الجھنوں سے دوچار ہوں، ہم میں سے کوئی بھی فلیٹ پر نہیں ہے، ہم اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اسے احساس دلانے کے لیے اصل صورتحال میں کچھ رنگ آمیزی کرتے ہوئے کہا، اپنی 42 بوتلیں تم بعد میں بھی ختم کر سکتے ہو، آج کل ذرا ہوش میں رہنے کی کوشش کرو، اپنی غفلت یا مدہوشی میں تم مارے گئے تو تمہارے یہ اثاثے بیکار پڑے رہ جائیں گے۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ خوف زدہ سی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ میں نے حقیقت تمہارے گوش گزار کر دی ہے، اب عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ اس وقت میں اس بری طرح گرا ہوا ہوں کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو کیا دوسرے لوگ بھی تمہارے ساتھ بینکاک گئے ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلا ہوں، یوں سمجھ لو کہ جس کے جدھر سینگ سمائے وہ اسی طرف بھاگ نکلا۔ آپس میں رابطہ ہوگا تو ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر ملے گی۔ اگر حالات اسی قدر ابتر ہیں تو سمجھ لو کہ میں نے اسی وقت سے شراب چھوڑ دی۔ مجھے بتاؤ کہ میں شہر میں تمہارے ساتھیوں اور غزالہ کی تلاش کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ جوش میں آ گیا۔ فی الحال اپنے گھر میں مسلح اور چاقو چوبند رہو۔ دوستوں یا دشمنوں کی طرف سے کوئی رابطہ کیا جائے تو پوری ذہانت سے کوئی فیصلہ کرنا۔ اس وقت بس اول خان اور اس کے آدمی ہی تمہارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں اسے یہ سب بتا چکا ہوں، وہ تم سے بات کرے گا۔ ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ صبح اس کا فون آیا تھا، وہ بھی اسی قسم کی کچھ گول مول باتیں کر کے مجھے مشورے دے رہا تھا۔ اس کے مشوروں پر عمل نہ کر کے تم زبردست خسارے میں رہو گے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے غور سے سنو اور اس پر حرف بے حرف عمل کرو۔ اس وقت پورے شہر میں وہی تمہارا اکلوتا ہمدرد اور غم گسار ہے جس سے تم کسی آڑے وقت میں مدد کی امید کر سکتے ہو۔ وہ ان دنوں جس رفتار سے میں نوشی کر رہا تھا، اس کی بنا پر دن کے کسی بھی حصے میں اس کے ذہن کا الکوہل کے اثرات سے آزاد رہنا ممکن نہیں تھا۔ غنیمت تھا کہ اس وقت وہ اثرات معقولیت کی حد تک کم تھے اور اس نے کسی جھڑپ یا زیادہ تکرار کے بغیر میری بات سمجھ لی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ان دنوں حالات بہت زیادہ ناسازگار اور غیر یقینی تھے۔ گفتگو کے اختتام تک میری بتائی ہوئی تصویر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اول خان کے گھر کا نمبر ملایا تو خود اسی نے فون اٹھایا۔ اول خان نے روایتی پرتپاک انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا وہ اضملال بڑی حد تک کم ہو چکا تھا جو سلطان شاہ کے پر اسرار اغوا کے بعد سے اس پر طاری تھا۔ تمہارے لیے میرے پاس بس ایک ہی خبر ہے کہ کل ہم یونائیٹڈ ایئر لائن کی پرواز سے نیو یارک روانہ ہو رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بدری وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ یونائیٹڈ اول خان کی تحیر زدہ سی آواز ابھری۔ تمہاری ساری سفری دستاویزات میں نے ہی بنوائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ امارات کے مسافر یونائیٹڈ سے نہیں، ورجن اٹلانٹک ایئر لائن سے بحر اوقیانوس عبور کرتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ پھر دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ پرواز نکل ہی جائے۔ میں دیکھ لوں گا، میں نے بے اطمینانی کے ہلکے سے احساس کے ساتھ جواب دیا۔ امارات والوں نے مجھے اس پرواز کا صرف نمبر اور وقت بتایا تھا۔ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیوں یونائیٹڈ جم گیا۔ میں ہوٹل واپس جا کر دوبارہ دیکھوں گا۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس کے بارے میں تم سے بات کر لی۔ آئزک بیل کے آدمی سفارتی مراعات کی آڑ میں سلطان شاہ کو یہاں سے نکال لے گئے ہیں، مگر پھر بھی امریکیوں میں صف ماتم سی بچھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں موجود ہر امریکی کو تابوت کی صورت میں اپنی واپسی کا خوف دہلائے دے رہا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں 20 تجربہ کار امریکی کمانڈوز کی بیک وقت موت کا تصور ان لوگوں کی مدتوں تک اسیب بن کر ڈراتا رہے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ان وحشیوں کو یہ اسیب میرے ملک کی سرزمین پر نظر آیا ہے، ورنہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں انہوں نے دہشت گردی اور دھاندلی نہ مچائی ہوئی ہو۔ مجھے ان پر ترس آ رہا ہے۔ اول خان کی آواز واقعی ترحم آمیز تھی۔ وہ 20 کمانڈوز برے عزائم کے ساتھ یہاں آئے تھے اور اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، لیکن ہمارے ملک میں دوسری تحقیقی اور پیداواری سرگرمیوں میں مصروف امریکیوں کا کیا قصور ہے؟ ان بیچاروں کے اس ذہنی عذاب کا تصور کر کے ہی مجھے ایک مجرمانہ سی خلش ستانے لگتی ہے۔ یہ تمہاری طفلانہ سوچ ہے، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ تحقیقی اور پیداواری سرگرمیوں میں مصروف امریکی ہماری محبت میں یہاں نہیں آتے۔ ہمیں امریکہ اور دوسری عالمی مالیاتی اداروں سے بھاری سود پر جو امداد ملتی ہے، اس کے ایک بڑا حصہ یہ بندر اپنی مراعات اور تنخواہوں کی صورت میں یہاں سے سمیٹ کر لے جاتے ہیں اور ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے قرضوں کے توق کا وزن روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان بدماشوں پر خرچ ہونے والی رقوم کا صرف آدھا حصہ بھی ہمارے اختیار میں ہو تو اس ملک سے بے روزگاری جیسے ہولناک افرید کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن میرا نقطہ دوسرا ہے۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک کیوں روندے جاتے ہیں؟ یہ حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں جو انہی کے اقتصادی معاہدوں کے ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں۔ اس میں بے گناہ پاکستانی اور امریکی ماہروں کا کیا قصور ہے؟ آج کے دور میں حکومت اور عوام الگ نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے اس کی کاج فہمی پر بال کھاتے ہوئے
تلخی سے کہا، جمہوری حکومتیں عوام کی رائے سے اقتدار میں آتی ہیں، اگر غلط حکومت منتخب کر لی جائے تو اس کا خمیازہ عام لوگوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ملکی سطح پر تمہاری بات 100% درست ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے، مگر یہ بتاؤ کہ پاکستان میں یونین ٹیکساس، ICI، لاسمو، پروکٹر اینڈ کیمبل جیسے اداروں کے غیر ملکی ماہروں کا کیا قصور ہے کہ وہ یہاں خوف و ہراس کے عالم میں اپنا وقت گزاریں اور انہیں خواب میں بھی پھولوں سے سجے ہوئے اپنے تابوت نظر آتے رہیں؟ وہ اپنے پاکستانی شرکاء سے کیے ہوئے بین الاقوامی معاہدوں کے نتیجے میں یہاں آتے ہیں اور حکومتوں کے کسی بھی اختلاف سے قطع نظر انہیں سکون سے یہاں رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ بالکل ہے، میں نے پرزور لہجے میں اس کی تائید کی اور ہونا چاہیے، لیکن اس مقدس تصور کو سفاک امریکی حکمرانوں نے ہی مجروح کیا ہے۔ طاقت کے زوم میں یہ خون آشام درندے بن گئے ہیں، اسی لیے ان کے شہریوں کو دنیا بھر میں خطرات لاحق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ حکومتوں کو شہری جنم دیتے ہیں، انہوں نے جو بویا اسے کاٹے بغیر نئی فصل اگانا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ میں آج تک کسی بڑے نسلی یا لسانی سانحے کی خبر نہیں آئی۔ اول خان نہ جانے کیوں اس وقت امریکہ کی مدافعت پر تول گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہاں بے شمار افراد مارے جاتے ہیں، بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، لیکن ان میں عصبیتوں کا یہ رنگ نہیں جھلکتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکہ وہاں کے اصل باسیوں کا وطن نہیں ہے، انہیں بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یا آج وہ ریڈ انڈین بن کر تاریک اور پسماندہ جنگلوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اس ملک پر پورے یورپ سے آئے ہوئے پناہ گزینوں اور جلا وطنوں کا تسلط ہے اور وہی اس ملک پر حکمراں ہیں۔ اس سرزمین پر صرف اس کی آزادی کی جنگ لڑی گئی ہے، اس کے بعد امریکہ نے ہر جنگ پرائی زمینوں پر لڑی اور جیتی یا ہاری۔ اس ملک کے باسیوں نے نئی جنگوں میں سے کسی جنگ کا مزہ نہیں چکھا، اسی لیے وہ اپنے ہر دشمن کو پوری طاقت سے کچل دینے کے لیے حکومت کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ جس دن امریکہ کے شہریوں کو عملی طور پر کسی جنگ کی تباہ کاریوں کا اندازہ ہو گیا، اسی دن پورے کرۂ ارض پر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ امریکی حکومت کے جرائم کی سزا امریکیوں بلکہ عام اور بے گناہ امریکیوں کو دینی جائز ہے۔ اول خان کے ایک نتیجے پر پہنچ کر مجھ سے تصدیق چاہی، یہ اصول میرا نہیں، خود امریکیوں کا بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس کی کسی گرفت سے بچنے کے لیے مدافعانہ انداز میں کہا، آج وہ خدائی فوجدار ہیں، ہمیں ان کے بنائے ہوئے اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان لوگوں نے اپنی تمام تر بدماشیوں کے باوجود کبھی ایسے کسی نظریے کا اعلان کیا ہو۔ اول خان نے بہت شائستگی سے میری رائے سے اختلاف کیا، وہ اعلان نہیں عمل کرتے ہیں۔ کیوبا، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور افغانستان کے بعد عراق ان کی درندگی کا تازہ ترین شاہکار ہے۔ انہوں نے اپنی من مانی بمباری اور تباہی کے لیے اپنی ہی نہیں نہ جانے کتنی قوموں کے شانے استعمال کیے۔ دنیا کی ساری بڑی قومیں ایک ننھی سی قوم کو کچلنے کے لیے یوں ہم آواز اور صاف آرا ہو گئی تھیں جیسے کرۂ ارض پر فتنہ دجال ظہور میں آ چکا ہو۔ عراق اول خان کی توانا آواز اس بار اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوتی چلی آ رہی ہے، پورا ملک کھنڈر کر دیا گیا، نسلیں اجاڑ دی گئیں، لاکھوں موجود شہریوں کو چشمے زدن میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ہزاروں نومولود اپنی ماؤں کی خشک چھاتیوں اور خشک دودھ سے محرومی کی وجہ سے آغوش اجل میں جا سوئے، بے شمار نومولود اس بمباری کے نتیجے میں اپنی ماؤں کی کوکھ میں سوکھ کر رہ گئے۔ ان سب کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ صدام حسین کے حامی ہیں، حالانکہ براہ راست ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہی میری سوچ ہے۔ میں نے اس کی بات ختم ہوتے ہی کہا، جب ان سیاسی آمیزشوں میں امریکہ کا صدر بغداد سے موصل تک بے شمار عراقیوں کی ہلاکت کا فیصلہ کر سکتا ہے تو امریکیوں کو روئے زمانہ عزائم کے مقابلے میں پاکستان کا کوئی اول خان یونین ٹیکساس یا کسی اور کمپنی کے اہلکاروں کے بارے میں ہمدردانہ سوچ کیوں کر رکھ سکتا ہے؟ تمہاری باتوں میں وزن ہے، جب وہ صدام حسین سے اختلاف کی سزا پورے عراق کو دے سکتے ہیں تو پھر اسی اصول کا اطلاق ان پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے لحاظ سے سوچو تو یہ دونوں طریقے غیر منصفانہ اور بالکل غلط ہیں۔ تم یہ سوچتے رہو اور وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، جسے اپنا حریف یا دشمن تصور کرتے ہیں اسے بے دریغ ٹھکانے لگاتے چلے جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں کل کہہ رہا تھا، وہ زبردست ہے، مارتے اور رونے بھی نہیں دیتے۔ اب یہی دیکھو کہ سلطان شاہ کو یہاں سے بالکل مجرمانہ انداز میں لے جایا گیا ہے، لیکن ہم سب کچھ جان
جانتے ہوئے بھی اس کے بارے میں حرف شکایت زبان پر نہیں لا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شکایت کی جائے تو جھوٹی الزام تراشی کے جرم میں وہ ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کو تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مجھے یہی تو حیرت تھی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آج تم ان امریکیوں کے ہمدرد و ہمنوا کیوں بنے ہوئے ہو؟ جذبات کے وقتی دائرے میں بہ کر انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے، لیکن ہمیشہ پنپنے والے اصول اپنی جگہ اٹل ہوتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن پر انہی اصولوں کی یلغار ہو رہی تھی۔ اس کا وہ مدافعانہ انداز مجھے بہت پسند آیا۔ جذبات کی روح میں بہ کر انسان دنیا بھر میں نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن ان کی ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے آفاقی اصول کبھی نہیں بدلتے، وہ اپنی جگہ ہمیشہ اٹل رہتے ہیں، اور پھر آنے والے وقتوں کا مورخ ہی ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں اور خون ریزیوں کو بخیے ادھیڑتا ہے۔ ہم اور تم عمل کی دنیا کے آدمی ہیں، اگر یہ نمائشی آدرش ہمارے ذہنوں پر سوار ہونے لگے تو پھر ہم کہیں کے نہ رہیں گے، کل ہم ان کی سرزمین پر ہوں گے، دیکھو وہاں کیا ہوتا۔ میں نے کہا اس وقت شاید تم نے روانگی کی اطلاع دینے کے لیے ہی فون کیا ہے، اسے بھی ایک سبب کہہ سکتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے غزالہ سے بات کرنی ہے، وہ تمہاری آواز سننے کی آرزو میں تڑپتی رہتی ہے۔ اول خان کی حسرت زدہ آواز میرے کانوں میں گونجی، مگر اس وقت وہ گھر پر نہیں ہے، میری بیوی کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا وہ آئے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ مجھ سے گفتگو ہونے تک ویرا سے براہ راست بات کرنے سے گریز کرے، اس کے ذہن پر کچھ شرارت سوار ہو رہی ہے۔ اول خان میری بات سن کر ہنس پڑا، اور تم ویرا کی شرارت سے خوف زدہ ہو؟ بہت خوب، چاہو تو تم مجھے پورا پیغام دے سکتے ہو، میں غزالہ کو سنا کر ہر بات بھول جاؤں گا۔ ویرا کو اچانک یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ہم اب تک صاحب اولاد کیوں نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد اول خان کو اس راز میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ استغفر اللہ، اول خان کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کبھی کبھی وہ بہت بد ذات نظر آنے لگتی ہے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، ان میں تم کیا کہہ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ ویرا ہے، وہ میرے حوالے سے جھوٹ سچ بول کر کسی بھی وقت غزالہ کو پریشان کر سکتی ہے۔ اسے بتا دینا کہ میں نے اس موضوع پر ویرا کو لتاڑ دیا تھا۔ ضرور بتا دوں گا، مگر تمہاری اجازت سے مجھے اپنی بیوی کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اول خان نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ عورتوں کی باتیں اور انہی کو بلی لگتی ہیں، میں اس موضوع پر غزالہ سے 2-3 فکرے بھی نہ بول سکوں گا، یہ تمہاری شبابدید پر منحصر ہے۔ میں نے برجستہ کہا، تمہاری بیوی تم سے زیادہ سمجھدار ہے، تم بے فکر رہو، تمہارا پیغام غزالہ تک پہنچ جائے گا۔ ویرا نہایت بے وقوف عورت ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے نازک معاملات پر یوں کھل کر گفتگو نہیں کی جاتی، یہ معاملات اللہ کی رضا پر منحصر ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنے سے بعض اوقات دل آزاری تک سرزد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نیو یارک پہنچنے کے بعد ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ فون بند کر کے میں ہوٹل کی طرف واپس ہو لیا۔ ویرا مجھ سے پہلے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے دروازے کھولنے پر میں اندر داخل ہوا تو مسہری پر ایک بڑا سا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ ویرا شاید اسی پر مغز زنی کر رہی تھی۔ یہ کیا لیے بیٹھی ہو؟ میں نے کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے پوچھا۔ یہ لندن کے مسافات میں 100 میل کا نقشہ ہے اور کام کی چیز ہے، تمہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ لندن میں آج ہماری آخری رات ہوگی۔ نقشہ دیکھ کر میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج شام کو راما کا روزینی کو کس طرف نکلنے کی دعوت دی جائے۔ اس نے دوبارہ مسہری پر چڑھ کر جواب دیا، اس کے لیے اتنی ارگ ریزی کی کیا ضرورت تھی؟ ہر موٹر پہ سے کچھ دیر کے بعد مضافات ویرانوں میں جا نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی۔ وہ میرے آخری سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، برائٹن بیچ یہاں سے مشہور ساحلی علاقہ ہے، نامی سڑک کروئیڈن اور گیٹ وک کے راستے وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ حیرت ہے کہ اتنی مغز زنی کے بعد تم نے ایسا احمقانہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، شاید تمہیں علم نہیں کہ اس ساحل کا ایک حصہ ننگوں کے کلب کے لیے مخصوص ہے، جہاں مرد اور عورتیں مادر زاد حالت میں سمندر کی لہروں اور سورج کی تمازت سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ان تماشوں کی وجہ سے یہ علاقہ نظریں سینکنے والے سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ ایسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہمارے لیے موضوع نہیں رہے گی۔ میں لندن کی گلی کوچوں سے خوب واقف ہوں، لیکن مضافات کے بارے میں زیادہ باخبر نہیں ہوں۔ اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا، یہ بھی آج ہی سن رہی ہوں کہ برائٹن پر ننگوں کا کوئی کلب بھی ہے۔ حیرت ہے کہ تم اتنی معصوم اور بے خبر ہو۔ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، ایسی باتیں تو پہلی بار لندن آنے والوں کو بھی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر برائٹن بیچ موضوع نہیں ہے تو پھر کدھر جانا مناسب رہے گا؟ ویرا نے پوچھا۔
लंदन से शुमाल की तरफ चल दो, इसके लिए मोटरवे M1 सबसे बेहतर रहेगी। वीरा दोबारा नक्शे पर झुक गई, शायद वो M1 का जायजा ले रही थी। बर्तानिया में मोटरवेज बहुत मंसूबाबंदी के साथ बनाई गई हैं और हर शाहरा 2 रवैया है, जिसके दरमियान में लगी हुई आहनी रुकावटों की वजह से कहीं भी वापस घूमना मुमकिन नहीं। एक मरतबा मोटरवे पर चढ़ आने के बाद इस पर से मखसूस निकास के जरिए ही उतरा जा सकता है। इन मोटरवेज को कहीं भी कोई सड़क क्रॉस नहीं करती। सड़क के एतराफ में वाक़या आबादियों को मिलाने वाली सड़कें निकास या एग्जिट से मिली हुई हैं या फिर ऊपर से गुजरती हैं। रास्ते में मुसाफिरों की सहूलत के लिए बने हुए सर्विस एरियाज में रेस्तुरान, बार, होटल, पेट्रोल पंप, स्टोर और गुसल खाने वगैरह कायम है। दोनों तरफ के मुसाफिरों की सहूलत के लिए सड़क पर बलाई पुल बनाकर ये बंदोबस्त किया गया है कि मुसाफिर सड़क अबूर करके दूसरी तरफ वाक़या सहूलतों से इस्तेफादा कर सकें। सरसब्ज देही इलाकों में जहाँ मवेशी पाले जाते हैं और चरागाहों में फिरते रहते हैं, वहाँ मोटरवे के किनारों पर ऐसी बाड़ लगाई गई है कि मवेशी सब्जादारों से उतरकर सड़क पर न आ सके और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट का सबब न बने। अपने जायजे से फारग होकर वीरा ने फैला हुआ नक्शा तय किया और फोन की तरफ मुतवज्जो हो गई। इंटरकॉम पर रामा का रोजीनी के कमरे का नंबर मिलाकर वीरा ने सिर्फ एक ही फिक्रा अदा किया तो मेरे लिए नाकाबिले फहम था। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद इसने फोन बंद कर दिया। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू पर मेरे दिल में तजस्सुस जाग उठा, मगर मेरे कुछ पूछने से पहले ही वीरा बताने लगी इस वक्त इसकी बीवी कमरे में है, इसे रवाना करके वो खुद ही मुझे फोन करेगा। ऐसा ना हो कि फोन करने की बजाय वो तुम्हारे दरवाजे पर ही आ पहुंचे। मैंने खदशा जाहिर किया। आने का इरादा होता तो वो तुम्हारे बारे में जरूर पूछता, वो फोन ही कर लेगा। तुम्हारा कहना है कि रामा का सिसली का रहने वाला और माफिया के एक डॉन का बेटा है। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद मैंने पुरख्याल लहजे में वीरा से पूछा। मेरे कहने से ज्यादा हकीकत भी यही है, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो अब तक तुम्हारे बारे में इतना बेखबर क्यों है? मैंने सवाल किया। तुम किस बेखबरी की बात कर रहे हो? वो अब तक तुम्हें सीका ही समझ रहा है। इसे आज तक ये पता नहीं चल सका कि सीका के रूप में इससे मिलने वाली वीरा लाइट थी। इस जैसे आदमी के लिए ये मालूम करना मुश्किल नहीं था। मालूम तो इस वक्त करता जब इसे शुबा होता कि मैं दोहरी जिंदगी गुजार रही थी। इस जमाने में किसी को इल्म नहीं था कि मैं वीरा लाइट हूँ। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। मैं सोच रहा था कि रामा का अपनी बीवी के मुकाबले में खासी जारे तबीयत का मालिक मालूम होता था। इसे अपनी बीवी को होटल के रूम से रुखसत करके वीरा से राब्ता करने में तुम मुझे इसके साथ सैर पर जाने का मशवरा दे बैठे हो, मगर तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा क्या इरादा है। आखिर वीरा ने ही चौंक कर कमरे की फिजा में छाया हुआ सुकूत तोड़ा। वीरा, सैर का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, मैंने सर्द लहजे में कहा। ये अंदाजा मैं लगा ही चुकी हूँ कि तुमने कल सुबह वो पूरे शहर की खाक छान मारे, तब भी इसे हमारा सुराग नहीं मिल सकेगा। जख्मी सांप बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और रामा का तो वैसे ही बहुत कीना परवर आदमी है। रोम में तुमको खो देने की खलश तुम्हें दोबारा पहचानते इसके दिल में पूरी शिद्दत से ताजा हो चुकी है और अब वो तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे मार डालने पर भी आमादा है। अगर इस बार हम इसे जुल देकर निकल गए तो इसकी कबायली अना इसे पागल कर देगी। हो सकता है कि बदला लेने के लिए वो सब कुछ भूल बाल कर हम दोनों की तलाश में लग जाए। मैं इसे छोड़ने का खतरा मोल नहीं लूंगा। वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रही, फिर तायदी अंदाज में बोली। पहले इसने सिर्फ मुझे देखा था और अब वो तुमको भी पहचानता है। हमारे मौजूदा क्वाइफ इसे होटल के रिकॉर्ड से मिल सकते हैं। अगर वो लंदन में डॉन रोजीनी के आदमियों से मिल बैठा तो वाकई यहाँ बहुत कुछ मालूम कर लेगा। हम अब मजीद खतरात मोल नहीं ले सकते। इसका किस्सा यहीं खत्म होना जरूरी है। तुम ठीक ही कह रहे हो। माफिया के एक बारसूख डॉन का बेटा होने की वजह से इसका दिमाग बहुत खराब है। रोम में भी हर एक इससे बचने की कोशिश करता था। कहा यह जाता था कि इसके मुंह लगने वाले पुरअसरार हालात में जल्द ही मार दिए जाते हैं या फिर किसी हादसे में जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। इस जैसे सफाक दुश्मन को डील नहीं दी जा सकती। मैंने यही सब सोचकर एक फैसला किया था और अब तक इस पर कायम हूँ। अगर मैं इसके साथ निकल गई तो तुम हमारा साथ कैसे दोगे? वीरा ने पूछा। तुम इसके साथ प्रोग्राम तय करके ट्रेन के जरिए मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मौका मिलते ही हम दोनों इससे छुटकारा हासिल करके लौट आएंगे। तुम्हारी ये तजवीज काबिल अमल नहीं है। वीरा ने फैसला सादर कर दिया। इस मंसूबे पर इसी सूरत में अमल किया जा सकता है जब सारा इलाका हम दोनों का देखा वाला हो सकता है कि तुम M1 के मुजाफाती इलाकों से वाकिफ हो, मगर मैं इस मामले में बिल्कुल कोरी हूँ। पता नहीं रामा
کا مجھے ساتھ لے کر کہاں جا نکلے. میں نے اسے کسی خاص سمت میں چلنے پر مجبور کیا تو وہ چکنا ہو جائے گا. راما کا ایک بہت بڑے مجرم کا بیٹا تھا، اور مجرم بھی ایسا جو اپنے پیشے کے اظہار میں ایک شان محسوس کرتا تھا. اسے موروثی طور پر خطرات کو بانپ لینے کی صلاحیت حاصل ہونی چاہیے تھی. وہ ویرا کو لے کر اپنی مرضی کے کسی راستے پر چل پڑتا تو میرا پورا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا. تمہاری بے خبری کی وجہ سے گڑبڑ ہونے کا امکان ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا. جب ہم نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اتنے لمبے بکھیڑے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ کام میں خود بھی انجام دے سکتی ہوں، تمہارے نکلنے کی ضرورت نہیں. جسمانی طور پر وہ تم سے بہت مضبوط ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارا وار اوچھا رہا تو تم خود سمجھ سکتی ہو کیا ہوگا. میں اسے کشتی لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. گیتا کا بھرا ہوا ریوالور ہمارے پاس موجود ہے. بارودی ہتھیار کے ذریعے 10 برس کا بچہ بھی بڑے سے بڑے شہ زور کو زیر کر سکتا ہے، مگر پھر بھی میں خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. تم دونوں کے آس پاس میرا موجود رہنا نہایت ضروری ہے. میں نے اصرار کیا، اس کے خاتمے کے ساتھ اس کی لاش کو کسی ایسی جگہ ٹھکانے لگانا ہوگا جہاں وہ کم از کم 1-2 روز تک کسی کی نظروں میں نہ آ سکے. اس وقت تک میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا ہے، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو. یہ کہتے ہوئے ویرا کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی. سب کچھ اسی طرح ہوگا جیسا تم چاہتے ہو. میں اس بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکا کیونکہ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی. ریسیور اٹھاتے ویرا نے مجھے آنکھ ماری اور پھر نرم اطالوی زبان میں بولنے لگی. میری توقع کے مطابق راماکا نے اپنی بیوی سے پیچھا چھڑانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی. ویرا اور راماکا کی گفتگو ہوتی رہی اور مجھے بھیم گن یاد آنے لگی. ہمارا وہ ہتھیار کوئی شور یا آواز پیدا کیے بغیر پلک جھپکتے میں دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے لاسانی تھا. ویرا کے پاس گیتا کا ریوالور ضرور موجود تھا مگر وہ بے آواز نہیں تھا. اس کے فائر کی گونج ویرا کو مصیبت میں ڈال سکتی تھی. اطالوی زبان میرے لیے اجنبی تھی لیکن ویرا کے لب و لہجے کو میں خوب سمجھتا تھا. وہ اپنے دوست نما دشمن کو بہت کامیابی سے شیشے میں اتار رہی تھی. ان دونوں کی باتیں کافی دیر تک جاری رہیں. فون بند کر کے ویرا میری طرف متوجہ ہوئی تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. میں چونکے بغیر نہ رہ سکا. تم نے اسے راستے سے ہٹانے کا بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ویرا بولی. وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے کام لے رہا ہے. تمہارے اغوا کے لیے مافیا کے 2 کارندے اس وقت ہوٹل میں منڈلا رہے ہیں. راما کا انہیں تمہاری شناخت کرائے گا اور وہ اپنا کام شروع کر دیں گے. اوہ، میں تحیر زدہ انداز میں اپنے ہونٹ سمیٹ کر رہ گیا. وہ خبر سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. کیا یہ اسی نے بتایا ہے؟ ہاں، فون کرتے ہی اس نے 2 باتیں جاننی چاہیے. اول یہ کہ میں نے اس کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے، اور دوم یہ کہ مجھے طلاق دینے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تمہارا جواب اس کے لیے حوصلہ افزا ہی رہا ہوگا. میں نے پوچھا. دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.